پیر کیا کریں نہیں مولا تیرے حکم دی تعمیل میدان عشق چھلانگ لینا ڈاڑے اسماعیل کا بدلہ دینا فرمائے نے حسین گال تھوڑی جن مختصر مولا کی نے فرمایا کہ سودا برابر دا ہو گیا جنس برابر ہو گیا سودا برابر تھی گیا جنس سے بڑا فرق ہے تو امام ہے اور نبی ہے تو امام ہے اور نبی ہے اتر لگ سی مولا تو دیر تا صحیح میں ایک دے بدلے دا دینا پر میں نے تیرے مولا میں بھی دینا پر میں نے تیرے مولا میں تری دینا نوجوانوں غور کرو میرا پاک امام تری دی بولی لا کے چپ کر گئے بے نیاز حسین تھک پہ حسین بس مولا بس کہیں نہیں میں زہرا دلالا ادب کنو چپ کر گیا متن جلال چاونیے تیری جلال دے نظارے میں ڈٹھی بیٹا ربا چپ کر گیا متن جلال چاوے پر میں نے حسین تو نظرانے دینے میں کوڑی دا نہیں تھا دی پر میں نے مولا جے نے کوڑی دا والگال مقدی کرے نے میں ترے بولا دیتے تے کو پجالا نہیں آیا وہ حق بندے تو مانگتے میں دیوا میں ترے دفعہ بولی لئیے تیرا پجالا نہیں آیا اور تو مانگ میں دیوا حسین میں منگا پر میں نے مانگے پر میں نے حسین میں ایک دے بدلے 70 مگنا اور نبی دے غلاموں سید دی پاک اس نے امن والے ہو علماء دی میں پرج بیٹھے ہو ایمان کو دعوت دے ہو میرے پیر نے نعرہ مارے ربا تے 70 منگے بالوی میں ڈوبا تھو دینا اولا کو 70 منگے میں 72 دینا اللہ فرمائے شاباش حسین سودا ہو گئے امام سودا ہو گئے پر ایک شرط بھئیے بے نیازہ ہو کیری فرمائے جلے ادائیگی تھی سی ہکو دیا مال کہنا گنزا مال مرزیدہ گنزا رب ایک شرطی منظور ہے میں کھیر پیندے لال کنو لا کے چٹی داری والے دوری ساری جنگ کی دیازہ میں رات دے پرنی گھننا سا مسل لاندی والی گھننا سا میں گھوٹی گھننا سا میں بامڑے پودے گھننا سا میں کھیر پیندے گھننا سا تو اپنا دلال بھیج دے میں اور چڑتا جلے میں سیرے پویندہ جلسا سبحان اللہ تو اپنا نمائندہ بھیج دے وہ اشارے کریں دا جلے میں بنرے بنیں دا ویسا وہ اشارے کریں دا جلے میں گھوٹ بنیں دا ویسا وہ کائنات فیصلہ دے سی جو تقدیر تھک دیے کہ شبیر تھک دے یادو یادو دا ذوالحج کو سودا تھے دا ذوالحج کو سودا تھے تے دا محرم کو میرے پیر حسین ادا کی تھے دا ذوالحج کو سودا تھے تے دا محرم کو میرے پیر نے سودا قرضہ ادا کی تھے تیرے 2 محرم کو میرے پیر نے خیمہ لے میدان کربلا کے اندر غازی نے جو قلعہ زمین جو مارے خون نکلے پاک امام اور تو زمین دے قلعے مرے دیا سے مٹی اٹھ دی آج خون نکلے پر میں نے مٹی چاہا میں پتہ کرا گال پہ میرے پاک امام نے وہ مٹی کو کن ڈالے اور میں نے تیرا نام ہے آج آنا عرض کر بن و بلا اور میں نے الحمدللہ پاک امام تمہیں تو جاننے پر میں نے زمین کربلا سے کھڑا اٹھا جانا پر میں نے اے آجیوے میں کو جانتا کیے پر میں نے زمین میں کو نانے تیری اطلاع دیتی ہے میں کو باب علی اطلاع دیتی ہے میں کو اممہ زہرا اطلاع دیتی ہے آج میں تے کو بساوان آیا تے کو رنگ لاوان آیا زمین رو پہیے اگر پاک امام تو نواب زادہ ہے تو شہزادہ ہے تو کونین دا امام ہے تو علی دا لخت جگر ہے میری آبادی ناممکن ہے پردیسی تیرے لانا اتکئی مرسل نقصان اٹھا گر تو قسمت کو ازمان اور تو امیر لطیف نظر دے تیرے لا ایک آب و ہوانا دیکھ مشورہ دینیا واپس والول اے
امام ڈٹھے میں ذریعہ حوصلہ رکھ رسدا گرہن تے میں تاجر ہاں جنت دا میں نور محل بنا من آیا ہر رشتے دار دی رت میں جدر دیوچی میں خون رلے سا بل رنگ بھی دیکھے کتی رت دا ہر جلم بشر تیری تسبیح پرسی میں کتے موقع خدمت دا میرے بھیا کو جلے دا محرم کو میرے پاک امام نے میدان کربلا نقشہ جمائے نا زمین دا ذرہ ذرہ بول پہ کائنات دی زبان کھول پئیے اس شہید کربلا پر میں چاہنا نبی دے لال شہزادے سید پاک دور سے میں ذکر کھڑا کرنا پاک امام مظلوم کربلا کا آخری گال کا کہنا آخری شیر کا پردہ میں چاہنا جو پادے نام امال کی حجر لکھی کو جیندہ دلہ نے زبان حلا جا اس شہید کربلا پر اے کربلا کو ناز ہے اس شہید کربلا پر سہیں کربلا کو اچھا اچھا بولو اس شہید کربلا پر کربلا اے ملک دا محفل نہیں امیر دی محفل نہیں دنیا دے رئیس دی محفل نہیں اے سید زادے دی محفل ہے قسم خدا دی میرا عقیدہ ہے اتھاؤں کے لا کے مدینے تو نہیں سارے مہمان ہے بیٹھے اتھاؤں کے لا کے عالم اسلام دی سادات جلوہ فرمائے تو بھی غلامت نہ لکھوا جا اے شہید اے کربلا پر کربلا کو ناز ہے اور اس نواز سے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز دعا ہے مولا سکو ہی پاک دروازے نہ ساری عقیدت ساری نسبت قائم تے دائم رکھے اور اللہ تعالی حضور دی اولاد دے عشق دی ساری موت عطا کرے اور دی قیامت دے آل مصطفیٰ دا دامن سارے نصیب کرے وما علینا الا البلاغ اے کون بر ویران دے وچ جڑا خالص صبر دا جج رہ گئے جنہیں نا دا ذکر نماز کرے بنا دین اسلام دی بھج رہ گئے ملے تھی بے پرد خدا جے کو کیتی وصل وصال دا حج رہ گئے پروفیل توڑے سرسان تہا رکھی کھیر بدول دی لج رہ گئے منٹ واسطے نعت رسول مقبول پیش کریں جناب حافظ مقصود احمد صاحب سلام کر دے تیرے درد آقا جڑے مرید بن گئے تیرے درد ٹکڑے کان والے کوئی بہو کوئی بایزید بن گئے
آواز بلند درود پاک ہوئی بالغ العلا بکمالہ کاشفات جات جمالہ دولت جمیع تمام حضرات بابا کے قرآن مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا
بیمار شفا
کتے سی اٹھتے در مالک دا مول نہ چھڈ دے توڑے پوے نسا جتے سی اٹھتے سکی روٹی کھا دے دس حلیمہ گھر دے مان کیویں ہے دس حلیمہ گھر دے مان کیویں ہے تیرے ہی تے جانا جی بان کیویں ہے تیرے ہی تے جانال کیویں ہے دس حلیمہ گھر دے مان کیویں ہے دس حلیمہ گھر دے مان کیویں ہے تیرے کی رام دادا سان کیویں ہے تیرے کی رام دادا سان کیویں ہے دس حلیمہ گھر دے مان کیویں ہے دس حلیمہ گھر دے مان کیویں ہے اکھی وچ کجلے دی دھار سونا پاتی ہے اکھی وچ کجلے دی دھار سونا پاتی ہے اسا جیا آسیا جا ذمہ وایا جاتی ہے اسا جیا آسیا جا ذمہ وایا جاتی ہے تیرے ہوتے وچ یہ جگار کیویں ہے تیرے ہی تے وچ یہ جگار کیویں ہے دس حلیمہ گھر دے بال کیویں ہے دس حلیمہ گھر دے بال کیویں ہے تو ضعیف تیری داتے میرا جانے تو ضعیف تیری داتے میرا جانے آمنہ دے گھر حج نور دی بہار ہے آمنہ دے گھر حج نور دی بہار ہے آمنہ دے گھر وچ نور دی بہار ہے تیری جھولی وچ لجپال کیویں ہے تیری جھولی وچ لجپال کیویں ہے تیری جھولی وچ لجپال کیویں ہے دس حلیمہ گھر دے مان کیویں ہے دس حلیمہ گھر دے مان کیویں ہے داری جن دھاری نکل وجہ در دن دھاری نکل وجہ جس پت کو مت نہیں دے تیروں کاسد پت پت منتا جا کاسد پت پت منتا جا بے تو ہر ایک دے کر نہیں دے تو صحیح ہونے نوی صحیح تیرا صحیح ہونے نوی صحیح تیرا نابے کا پتلا صحیح تیرے بس دار جہان حشر نے تو بس دار جہان حشر نے تو نظرے بڑے تاری صحیح تیرے نظرے بڑے تاری صحیح تیرے آج لم گئی چر گھر گزری دے آج لم گئی چر گھر گزری دے میرے اجرے مان کو رنگ لگ گئے برسات سیے آج خوشیاں دی برسات سیے
لگ گئے آج سنیے رب فریاد میری آج سنیے رب فریاد میری جلدی آن کو رنگ لگ گئے میرے وقت بھرے ہیں تیرا چھڑ میرے وقت بھرے ہیں تیرا چھڑ میرے دنیا جوان کو رنگ لگ گئے میرے دنیا جوان کو رنگ لگ گئے علی بھی آئم او یار صادر ساگے آئم علی بھی آئم او یار صادر ساگے آئم علی بھی آئم او یار صادر ساگے آئم پھیرا صدقے صدقے علی بھی آئم او یار صادر ساگے آئم علی بھی آئم او یار صادر ساگے آئم پھیرا صدقے 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 علی بھی آئم او یار صادر ساگے آئم علی بھی آئم او یار صادر ساگے آئم سیوا صدقے صدقے حسن تیرے جام یار جھما پیا حسن تیرے جام یار جھما پیا حسن تیرے جام یار جھما پیا اکھیاں اکھیاں قسمت پتری دے باغے وہ یار ہو یار قسمت پتری دے باغے وہ یار سیوا صدقے صدقے علی بھی آئم ہو یار صادر ساگے آئم سیوا صدقے صدقے علی بھی آئم ہو یار صادر ساگے آئم سیوا صدقے صدقے تاگ تگے دے وہ یار تن من گل رے تاگ تگے دے وہ یار تن من گل گئے جاہی بڑے دے وہ یار دو من گھر گئے جاہی بڑے دے وہ یار دو من گھر گئے او یار موتری سی سر سے باگے وہ یار او یار موتری سی سر سے باگے وہ یار سیوا صدقے صدقے علی بھی آئم او یار صادر ساگے آئم سیوا صدقے صدقے جے منہ کونو ہے منہ تیرا منہ کونو ہے منہ تیرا ہوں تو پھیری منہ ہے منہ پھیر گیا منہ نہیں بدلا آزاد مدنی مونا لیا آزاد مدنی مونا لیا بلکن سے کرے تو ہے بلکن سے کرے تو ہے علی بھی آئم او یار صادر ساگے آئم علی بھی آئم او یار صادر ساگے آئم سیوا صدقے صدقے پر اکیلی وہ یار نہ کوئی سنگتی داری کمر
دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں جانے چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے چھوڑ فکر دنیا کی اکھی کر سینے پری اکھی کر سینے پری نام سرور دین کا اکھی کر سینے پری نام سرور دین کا یہ وہ نام ہے جس نے یہ وہ نام ہے جس نے سب عذاب ٹلتے ہیں یہ وہ نام ہے جس نے یہ وہ نام ہے جس نے سب عذاب ٹلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی آمنہ کے کھانے کا کالی کملی والے کا آمنہ کے کھانے کا کالی کملی والے کا جشن ہم مناتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں چلنے والے چلتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں چلنے والے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی خطیب اہل سنت علامہ ابن علامہ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ خان محمد اقبال خان صاحب اظہری دامت برکاتہم العلیہ کتاب شروع میں دوسرا انہوں نے کتاب تو قبل ایک زوردار نعرہ سناؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا مفتی غلام حیدر صاحب غازی حضرت علامہ مولانا مفتی غلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك
شانہ دی مقدس کتاب قرآن پاک دی مختصر آیت کریمہ ہمارے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرما رب کریم یہ صحیح مطلب عرض کرن دی توفیق عطا فرما. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سور سینہ آقا دو عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم امام الانبیاء احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفید اصل سب کو عمل دی توفیق عطا فرما. محترم سامعین حضرات، آج دے مقدس اور بابرکت اجتماع اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم بندے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق اور غلام حضور قبلہ پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب گیلانی علیہ الرحمت کے عرس پاک کا اجتماع ہے. الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی تسا سنی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیارے پیارا نعت تسا سماعت فرمایا اور ساری جماعت کے عظیم اور محبوب خطیب فاضل جلیل حضرت مولانا غلام فرید قادری صاحب کا ایمان افروز خطاب سماعت فرمایا. میرے بارے میں تسا اکثر جانتے ہیں کہ ہر سال یہ پاک جلسے میں حاضری نصیب ہوتی ہے، لیکن بطور خطیب نہیں بلکہ این آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین حضرت پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب گیلانی دعوت برکات بنا لیا. اپنا خادم سمجھتے ہوئے ہر جلسے عرس میری ڈیوٹی دے دیں کہ تو عرس نوا عالم کھین آیا کر. چنانچہ انہوں نے فرمان کے مطابق میری ڈیوٹی صرف اس قدر ہوتی ہے کہ یہ پاک عرس ایک بہترین عالم کو کھینا بنا، انہوں دیدار کرا بنا، انہوں کی تقریر سنا بنا. ہر سال کی طرح اج بھی میں یہ امتحان کامیاب کیا جو اج کے جلسے میری پسند اور جماعت اہل سنت کے پسندیدہ واعظ خطیب عالم خطیب جادو بیان حضرت مولانا مفتی غلام حیدر غازی صاحب تمہارے سامنے جلوہ کریں، تشریف فرمائیں. میری ڈیوٹی ہی انہوں کو تمہارے تک پہنچا ہونا. اس واسطے گھبراؤ نہ، تقریر میں نہیں کرے گا، تقریر آپ ہی کرے سن. اور یہ بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا اعلان الطاف خان صاحب کیتے تو فوراً مفتی صاحب کو سٹیج پہ بلا دیتے تاکہ عوام انہوں کی زیارت کریں اور جلد انہوں کا خطاب سنیں. معتبرات کی خاندان گیلانیہ نام چند دن پہلے ایک بہت افسوسناک اور بڑا المناک حادثہ تھے، اور یہ خاندان کے عظیم چشم چراغ حضور قبلہ پیر سید الطاف حسین گیلانی یہ دنیا کو پردہ فرما گیا. میں یہ سارے خاندان عالیہ نال وہ عظیم بہترین خوش مزاج خوش اخلاق اور عالم پیر ریلا پر جدائی دے یہ خاندان دے غم شریک ہاں. آج سارے اندر موجود کوئی نہیں. دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت مخدوم پیر سید الطاف حسین گیلانی کے درجات بلند فرمائے. جی آیت کریمہ پڑھیے ان کا مختصر ترجمہ سنو اور ان نال صرف ایک حدیث پاک اور قبلہ غازی صاحب کا خطاب. پیر و مرشد دے آستانے پہ آمن کا مقصد کیا ہو گئے کہ اتھوں کچھ سبق حاصل کیتا بنیے، ہدایت حاصل کیتی بنیے، کیونکہ مرشد
دا مانا ہی ہوتے ہدایت دیون والا. حضور پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے عرس پاک وچ مخدوم زادہ سید غیر حسین گیلانی صاحب دے فرمان تے تسا میں حاضر ہے. اللہ دے قرآن وچوں ایک بہترین اور بڑا سونا مسئلہ اج پیر سید دے آستانے تو یاد کر کے وجو. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کا خلاصہ پہلے سنو. نبی سید دا نام چمن والے, یا رسول اللہ دا نعرہ لاون والے, سرکار دا میلاد پڑھن والے, پیراں فقیراں کول ونجن والے, یاری شریف تے باری شریف کرن والے, جنازے کو دعا بات منگن والے, نبی کو نور منن والے, انہاں دا عقیدہ ہے جو سادہ نبی اول تا آخر ہر شے جان دے. یہ سدا عقیدہ جی کو بڑی توجہ نہ تو سنے. جو کچھ ہو گے اور جو کچھ ہو منے, سادہ عقیدہ سرکار سب کچھ جان دے. ابتدا تو انتہا تک جدہ دی کائنات بنیے, قیامت تک سارے نبی کو ہر شے دا علم عطا کیتا گیا. یہ ہے سادہ عقیدہ. این عقیدے دا اظہار میں بصورت دعویٰ کیتے, اور قانون یہ ہے کہ دعوے واسطے دلیل ضروری ہوتی ہے. تقریر کی بلا غازی صاحب فرمیشن قاضی صاحب فرما چکے ہیں, میں صرف مسئلے کی وضاحت. دعویٰ میں ایک کیتے کہ سارے سونے رسول ابتدا تو انتہا تک ہر شے کو جان دیں, اور سرکار کو ہر شے کا علم ہے. اور یہ دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ مسلمانوں واسطے سب تو بڑی دلیل اللہ کا قرآن تے نبی کا فرمان. قرآن پاک سنو, نبی کا فرمان سنو, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رب سب کو کیجے سونے رسول کا امتی بنے. قرآن کی دلیل کیا ہے؟ بے شمار دلیل ہیں, لیکن ایک دلیل جی میں آج پیش کرنا پیا. اللہ فرمیندے علمہ کا ما لم تکن تعلم, اے حبیب اساں تے کو سب کچھ پڑھا دیتا جہاں کوئی تو نہ جانتا. علمہ کا تے کو سکھا دیتا, ما لم تکن تعلم جیڑی شے تیرے علم وچ کوئی نہ ہے اسوں عطا فرما دیتی. فرماون والا اللہ ہے, سنن والا مصطفیٰ ہے. اللہ فرمیندے حبیب دنیا کچھ بھی آ کے میں رب تے کو سب کچھ عطا فرما دیتی. علامہ کا دیکھو میں سکھا دیتے. یہ آیت کریمہ دے وچ کوئی تعبیر نہیں, کوئی تعبیر نہیں. جی لوگ آتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا, اس کا یہ مطلب نکلا, اس سے یہ ثابت ہوا, اتنا ثابت کی گال کوئی نہیں. اللہ فرمیندے علامہ کا میں رب تے کو سکھا دیتا, ما لم تکن تعلم جڑا کچھ تہاڈے علم وچ نہ ہا. اللہ فرمیندے جڑا کچھ تو نہ جانتا ہمیں اے حبیب میں تے کو سب کچھ جنوا دیتی. اللہ دے این فرمان دے بعد وہ شخص بدبخت بد نصیب دار اسلام تو خارج جڑا آختے نبی فلاں چیز نہیں جانتا, نبی کو فلاں شاید علم نہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا اولیاء کرام دے مطابق عقیدہ ہے کہ قرآن دے ای فرمان دے مطابق سارا نبی سب کچھ جان دے. معلوم تکن تعلم جیڑی شے تساں نہ جان دے آنے اللہ ماں کا اساں تو کو جنوا دیتا. اللہ فرمیندے اساں ہر شے تو کو عطا فرما دیتی, ہر شے دے علم عطا فرما دیتا. ای واسطے جڑے لوگ آتے نبی کچھ نہیں جانتا وہ جھوٹے اور غلط ہیں, اور اہل سنت دا عقیدہ قرآن دے مطابق سچ ہے کہ سارا نبی سب کچھ جانتا. لیکن تساں حضرات بڑی جلدی بھول ویندے کی واسطے توجہ میری طرف رکھو. اللہ فرمیندے علامہ کا میں تے کو پڑھایا, میں تے کو سکھایا, تے کو علم عطا فرمایا. اور طالب علم دے وچ کمی رہ ویندی ہے اگر پڑھاون والا کمزور ہوئے, پڑھاون والا ناقص ہوئے,
پڑھاون والا صحیح عالم نہ ہوئے، مکمل عبور نہ ہوئے تو طالب علم وچ کمی رہ ویندی ہے۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر عیب تو پاک، اللہ ہر عیب تو جہے پاسوں آواز کمزور ہو سی پہ کوئی شک پہ سی شاید صرف چاول کھانا ہے، اللہ ہر عیب تو، اللہ کا علم مکمل کامل، اللہ کا پڑھاون والا کامل کہا اے حبیب میں تے کو پڑھایا، ول کمزوری دی وجہ ہوتی ہے کہ طالب علم کند ذہن ہوئے، طالب علم سبق یاد نہ کر سکے، اودے دماغ دی کمزوری ہوئے۔ الحمدللہ سادہ نبی بھی انہا عیبہ تو پاکے، پڑھاون والا بھی کامل، پڑھن والا بھی کامل۔ اللہ فرمے دے میں ہر شے پڑھی، معلوم کیا کہ رب نے ہر شے دا علم سارے نبی کو عطا فرمایا۔ اس وقت جہاں شخص نماز پڑھن دے باوجود، کلمہ پڑھن دے باوجود، روزہ رکھن دے باوجود آخر نبی فلاں بات نہیں جانتا، وہ دار اسلام تو خارج ہے، چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہوئے۔ صحیح معنی وچ مسلمان وہ جدا عقیدہ ہے کہ سارا نبی قیامت تک سب کچھ جانتا، سارا نبی بھی کامل، سارا رب بھی کامل، خالق ہونے وہ کامل، مخلوق ہے کامل۔ سرکار ذہنی طور پہ کمزور نہیں، سرکار نعوذ باللہ کل ذہن نہیں، سرکار سبق بول نہیں دے، پڑھاؤن والا بھی عظیم ہے، پڑھن والا بھی عظیم ہے، پڑھاؤن والا دے میں کوئی شے لکائی کوئی نہیں۔ ہاں طالب علم دی کمزوری دی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ استاد کوئی چیز پڑھاوے کہ کچھ چیزیں لکاوے۔ استاد بخیل ہوئے، وہ تھوڑا چیز آ کے بس میں معمولی چیزیں دسا دینا تے کچھ نہیں دسے گا، لیکن پڑھاون والا فرمے دے اصل کچھ نہیں لکایا، اللہ کا سب کچھ تے کچھ سکھا دیتا۔ قرآن دی آیت تو معلوم ہویا سارا نبی کائنات دے ذرے ذرے کو جانتے، کائنات دی کوئی چیز حضور تو چھپی ہوئی کوئی نہیں۔ اے ہے قرآن، اور نبی دا فرمان سنو، دی وجہ ہے کہ قرآن بغیر نبی دے فرمان دے سمجھ نہیں آتا۔ سارے جلدی دسے سو کہ سویج نماز جو کتنا رکعت ہے، جڑے پڑھتے ہوئے بولے میرے سامنے ایک بندہ دعا نہ بیٹھے تو چاہ رہا ہے کتنا رکعت ہے بھائی، جڑے پڑھتے لوگ بولے کتنا رکعت ہے؟ اچھا دو سنت کے دو یہ سٹیج دے ہوتے یہ وقت میرے قبلہ والد صاحب کے شاگرد علم وچ میں کنو ہر لحاظ نال برتر مفتی غلام حیدر غازی صاحب، مولانا غلام فرید قادری صاحب، یہ دو شریعت گواہی دو ہونے، یہ دو عالم بیٹھے، یہ خاندان گیلانیہ دے عالم پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب گیلانی بیٹھے، یہ بھی قبلہ کاظمی دے شاگرد ہیں، مختوم زاہد حسین گیلانی دے علم دے خطاب دے چرچے پورے ملک چن، انہاں سارے کو گواہی نال عرض کرے دا کہ سویج 4 رکعتاں پورے قرآن وچ رب کتھے ہی نہیں فرمایا جو پڑھو، ان میں کوئی خطرہ ہے چھوڑ نہ دے۔ علاقے دی ممتاز شخصیت تے میری برادری دے سربراہ خان احمد خان سے بلوچی تشریف فرمائے، بے حضراتی بلوچن سارے علاقے چ بلوچوں کو برا آدھے لیکن اتنا نہ کھائے جو خان سے بیٹھن چاہیے۔ توجہ کرو، 4 رکعتاں کتنا؟ قرآن کے کتنے سپارے؟ اچھا ملتان میں کچھ لوگ 40 آ گئے، تو میں 40 نے کو پوچھا باقی دا کی دے گئے کہ حضرت عثمان دی بکری کھا گئے، شکر ہے تھوڑے علاقے میں بکری نہیں آئی۔ کتنے سپارے؟ اچھا 30 سپارے دے وچ الحمد تو والناس تک دنیا کا کوئی عالم میرے کو ثابت کرے کہ رب نے فرمایا ہو بندے سویرے اٹھی تے 4 رکعتاں پڑھیا کرو، 2 سنت تے 2 فرض پڑھے کرو، پورے قرآن وچ کہیں جا دنیا کا کوئی مولوی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن خطرہ میں کوئی نہیں دکھائے۔ پورے قرآن دے اندر سویرے رکعتاں کوئی نہیں، بلکہ سویرے چھوڑو ظہر رکعتاں کوئی نہیں، عصر رکعتاں کوئی نہیں، مغرب تے عشاء رکعتاں کوئی نہیں، جمعے رکعتاں کوئی نہیں، بلکہ اللہ قرآن وچ یہ بھی کوئی نہیں فرمایا اتھا
اتھا ہاتھ اٹھاؤ اتھا ہاتھ بتو رکوع دے وچ سبحان ربی العظیم پڑھو پورے قرآن وچ کوئی نہیں سجدے وچ سبحان ربی العلا پڑھو پورے قرآن وچ کوئی نہیں اتحیات تا قرآن وچ ہے نہیں کوئی نہ دعائے قنوت تا قرآن وچ کوئی نہیں نماز دا طریقہ نماز رکعت تا قرآن وچ کوئی نہیں اور سب پڑھتے کیوں ہے یا اللہ تو قرآن وچ بار بار فرمائندی حکیم الصلاۃ پڑھو نماز یا اللہ کیویں پڑھو کتنے رکعتاں پڑھو اللہ فرمائے خبردار میرے قانون تو تسا واقف نہیں ہر شے دا حکم میں دینا طریقہ میرا مصطفیٰ دسے دے جی مہربانی کرے میں کوئی بڑا خطرہ ہے ایمان دے ڈاکو تو آغاز کر دے بستر لوٹا یہ وقت ہی نہیں توجہ کرو تاکہ کوئی گنجا تھوڑے میرے نہ آئے کہ پیر صحیح کو لاندے صرف چاول کھان نہیں کہ ہاتھ کو چومن نہیں اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے بنو کہ رب نے سارے اتنے مہربانی فرمائی ہے جو ساتھ سنی بریلوی مسلمان اچھا ادھر دیکھو ذرا جات جنم جات میرے پیرا بعض بننا انہیں کو آتے ہیں یا ہم کیوں کریں دے قرآن اچ کہے نہیں اسی کہنے سے پارے جب سے جاری کریں دے یہ جنازے تو بعد دعا قرآن اچ کہنی کیوں منگ دے دے یہ انگوٹھے چومتے عقید رکھنا کیوں چوم دے دے کہ آج تو اگر ہوشیار تے بیدار تھی نہیں نا جیڑا ملا کے یاری قرآن اچ کوئی نہیں وہ اکثر رکعتیں ہی کوئی نہیں وہ چھوڑ دے تو سا تکڑے دیو جہے آدمی قرآن فلاں مسئلہ کوئی نہیں